بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ البیوع درس نمبر 15 عنوان نمبر 37 عربون اور اس کے احکام کا بیان۔ عربون اور عربان ایک بے ہے۔ ابن منظور نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ آدمی کوئی سامان خرید کر بائع کو کوئی چیز اس شرط پر دے کہ اگر بے مکمل ہو گئی تو یہ ثمن میں شمار ہوگی ورنہ بائع کی ہو جائے گی، مشتری اسے واپس نہیں لے گا۔ یہ لفظ ایسی بے کے لیے مصدر کے معنی میں مستعمل ہے، تاہم مفعول کو مصدر کا نام دیتے ہوئے بائع کو دی ہوئی رقم پر بھی عربون کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابن قدامہ رقم طراز ہیں، عربون یہ ہے کہ سامان خرید کر بائع کو درہم یا کوئی اور چیز اس شرط پر دے کہ اگر سامان لے گا تو وہ ثمن میں شمار ہوگا ورنہ وہ بائع کی ہو جائے گی۔ یہ ایک نئی بے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عربون اور عربان یہ دو لفظ ہیں۔ بے کا خلاصہ یہ ہے کہ بائع مشتری جب عقد بے کرتے ہیں تو عقد بے کرتے وقت معاملہ کرتے ہوئے وہ مشتری اپنے لیے اختیار رکھتا ہے، خیار، اور کوئی چیز جو ہے وہ بطور پیشگی دینے کے سامنے رکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی قلم ہے یا کوئی اور کتاب ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی رقم ہے، اور مشتری یہ کہتا ہے کہ اگر میں رقم ادا کر دوں چیز خریدنے کی وجہ سے تب تو یہ جو میں نے دیا ہے یہ ثمن میں شمار ہوگا، اس کو گویا ثمن کا حصہ مانا جائے گا، اور اگر میں نہ لوں، کینسل کر دوں، تب بھی یہ چیز آپ کی ہو گئی، آپ کو اسے مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گویا اس شرط کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اس کو عربون یا عربان کہتے ہیں۔ تو لفظ کے اعتبار سے تو عربون اس بے کرنے کو کہتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے کبھی کبھی مفعول کے معنی میں لیتے ہوئے جو رقم مشتری جو دے رہا ہے، جو چیز دے رہا ہے، اس کو بھی عربون کہا جاتا ہے۔ بیع عربون کی اس تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں مشتری کو خیار حاصل ہوگا، چنانچہ اگر وہ بے پکی کر دے تو عربون کی رقم ثمن کا جز بن جائے گی، اور اگر بے کو ختم کر دے تو بائع کی ہو جائے گی۔ تو یہ مشتری کے لیے خیار شرط کی ایک قسم ہے جس میں بے رد کرنے کی صورت میں اس کے مقابلے میں کچھ مال ہے اور اس میں بائع کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی بائع کے لیے اس میں کوئی آپشن نہیں، صرف مشتری اپنے لیے خیار رکھ رہا ہے اور اس خیار کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ مال، کوئی چیز بھی رکھ رہا ہے، اور یہ شرط لگا رہا ہے کہ اگر خیار کے دوران میں نے بے کو مکمل کر دیا اور بقیہ ثمن ادا کر دیا تو یہ بھی ثمن میں شمار ہوگا ورنہ یہ چیز بائع کی ہو جائے گی۔ اس بے کے جواز کے قائلین نے خیار کو وقت سے متعین نہیں کیا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ اس کی تعیین متعاقدین کی صواب دید پر ہے، یعنی کتنی مدت میں مشتری اس کو جواب دے گا، کتنی مدت میں مشتری فائنل کرے گا کہ مجھے خریدنا ہے، ثمن واپس یعنی ثمن مکمل ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو اس کے متعلق کوئی بات جو ہے طے نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، لہذا متعاقدین آپس میں اس کو طے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مشتری نے ایک ہفتہ طے کیا کہ یہ چیز میں تم کو دے رہا ہوں اور ایک ہفتے میں اگر میں ثمن ادا کر دوں تو یہ ثمن کا حصہ ہے ورنہ یہ چیز آپ کی ہے۔ عربون کے جواز کے سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، چنانچہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ میں سے ابو الخطاب عدم جواز کے قائل ہیں، یعنی ناجائز کہتے ہیں، اور ابن عباس اور حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی ممانعت مروی ہیں، جبکہ امام احمد جواز کے قائل ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور تابعین کی ایک جماعت، مجاہد، ابن سیرین، نافع ابن عبد الحارث اور زید ابن اسلم رحمہ اللہ سے جواز مروی ہیں۔ یعنی اختلاف ہے، ائمہ اربعہ میں سے 3 امام تو ناجائز ہونے کو کہتے ہیں، اور امام احمد اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ تابعین ہیں اور حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یہ حضرات جواز کے قائل ہیں۔ قائلین عدم جواز نے موطا مالک میں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بیع میں دھوکہ ہے، کیونکہ اگر بیع تام نہ ہو تو مشتری کی رقم بغیر عوض کے ضائع ہو جائے گی،
یعنی جو حضرات ناجائز ہونے کو کہتے ہیں انہوں نے ایک تو روایت پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مشتری کی رقم ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں خریدے گا تو گویا وہ چیز بائع کو بغیر کسی عوض کے مفت میں مل جائے گی، گویا اس میں ایک طرح سے مشتری کے لیے دھوکہ ہے، لہذا یہ بے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ قائلین جواز نے مصنف عبد الرزاق میں زید بن اسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع عربان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اسے جائز فرمایا۔ ابن قدامہ امام احمد بن حنبل کا مستدل نافع ابن عبد الحارث کی روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے لیے صفوان ابن امیہ سے قید خانے کی جگہ اس طرح خریدی کہ اگر حضرت عمر راضی ہو جائیں تو بہتر، ورنہ تجھے اتنا دوں گا۔ اسرم ایک قصہ سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس پر کیا کہوں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے ممانعت کی روایت کو ضعیف قرار دیا۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جواز کے قائل ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ابھی آیا، آگے بھی تفصیل آ رہی ہے اس کی، تو اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے امام احمد فرماتے ہیں کہ اب میں ان کو کیا کہوں، یعنی ان کا جو مقام ہے اور وہ جب جواز کے قائل ہے تو پھر میں کیا چیز ہوں، تو لہذا میں بھی اس کے جواز کا قائل ہوں۔ ممانعت کی حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے ضعیف اس لیے کہا ہے کہ امام مالک نے اپنے شیخ کا نام ذکر نہیں کیا ہے، اور اس کی تعیین کے متعلق روایات مختلف ہیں، چونکہ موطا مالک میں جو روایت ہیں تو وہاں امام مالک کے شیخ کا نام اس میں ذکر نہیں ہے، وہ شیخ کون ہے اس کا متعلق اختلاف ہے۔ چنانچہ بیہقی نے اسے حبیب ابن ابی حبیب عن مالک عن عبداللہ ابن عامر اسلمی عن عمرو بن شعیب روایت کیا ہے، اور عبداللہ ابن عامر ضعیف راوی ہیں، اکثر محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے۔ گویا ایک واسطہ جو ہے وہ عبداللہ ابن عامر اسلمی کا ہے جو امام مالک کے شیخ ہیں، تو اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عامر ضعیف راوی ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہوگی اور اس سے استدلال درست نہیں ہوگا۔ اور ابن ماجہ نے اسے امام مالک کے واسطے کے بغیر حبیب ابن حبیب عن عبداللہ ابن عامر اسلمی ذکر کیا ہے، اور حبیب متروک راوی ہے، اس کی تکذیب کی گئی ہے۔ یعنی ابن ماجہ میں جو سند منقول ہے اس میں امام مالک کا واسطہ نہیں ہے، اس میں حبیب ابن حبیب اور سیدھا امام مالک کے جو شیخ ہیں عن عبداللہ ابن عامر الاسلمی اس طرح ذکر کیا ہے، تو حبیب بھی جو ہے وہ متروک راوی ہیں، اس کی تکذیب کی گئی ہے۔ ابن عبد البر نے الاستذکار میں ذکر کر کے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس حدیث میں امام مالک کے استاد عبداللہ ابن لہیعہ ہیں جو ضعیف ہونے میں معروف ہیں۔ گویا دو استادوں کے متعلق دو بات آئی، ایک تو آئے عبداللہ ابن عامر اسلمی، وہ بھی ضعیف راوی ہیں، اور دوسرا عبداللہ ابن لہیعہ ہیں اور یہ بھی ضعیف ہیں۔ جواز پر دال یعنی جواز کو بتلانے والی زید ابن اسلم کی حدیث بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کا مدار ابراہیم ابن ابی یحییٰ پر ہیں جو اکثر محدثین کے ہاں ضعیف ہیں، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی توثیق کر کے اس سے بکثرت روایت کی ہے۔ یعنی دونوں طرح کی روایت ضعیف ہے۔ جواز والی روایت کے اندر جو مدار ہے سند کا ابراہیم ابن ابی یحییٰ ہے، اور وہ بھی متروک اور ضعیف راوی ہیں۔ اب رہا نافع ابن عبد الحارث کا قصہ، تو اسے بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، جو اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ جو مختصراً آیا تھا، اب یہاں اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ نافع ابن عبد الحارث نے صفوان ابن امیہ سے مکہ میں جیل کے لیے ایک مکان اس شرط پر خریدا کہ اگر حضرت عمر راضی ہو گئے تو بے مکمل، ورنہ صفوان کو 400 دینار ملیں گے۔ عبد الرزاق نے اسے ثوری کے طریق سے موصولاً روایت کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: نافع ابن عبد الحارث نے صفوان ابن امیہ سے جیل کے لیے ایک مکان 3000 میں اس شرط پر خریدا کہ اگر حضرت عمر راضی ہو گئے تو بے مکمل، ورنہ صفوان کو 400 درہم ملیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے لیا۔ ابن جریج کے طریق میں ثمن 4000 دینا مذکور ہے، اور بیہقی نے اس طرح روایت کیا ہے
نافع ابن عبد الحارث نے صفوان ابن امیہ سے جیل کے لیے اس کا مکان 400 میں حضرت عمر کے لیے خریدا، بشرطے کہ وہ راضی ہوں، ورنہ میں صفوان کو 400 دوں گا۔ ابن عیینہ کا بیان ہے کہ وہ آج بھی مکہ کا قید خانہ ہے۔ یہ نافع ابن عبد الحارث والی روایت مختصراً آئی، جس میں کئی طریق سے تھوڑا سا جو ہے بات کا فرق ہے اور رقم کا بھی کہیں فرق ہے، اسی کے متعلق آگے تفصیل کر رہے ہیں۔ مانعین نے اس قصے کے مختلف جوابات دیے ہیں، چنانچہ ابن المنیر لکھتے ہیں کہ نافع نے صفوان کے لیے 400 دینار کی جو شرط رکھی تھی وہ بے کا ثمن تھا، عربون نہ تھا، اور مقصد یہ ہے کہ بے میں ثمن کی ادائیگی کی ذمہ داری مشتری کی ہی ہے، اگرچہ وہ کسی اور کے لیے خریدنا بیان کرے، اس لیے کہ عقد وہی کر رہا ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ نافع نے اسے حضرت عمر کے لیے خریدا، اگر وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ خود نافع کی بے ہو جائے گی۔ یعنی مانعین نے ایک جواب تو یہ دیا کہ اس روایت کے اندر جو نافع خرید رہے ہیں صفوان ابن امیہ سے جو قید خانے کی جگہ، اور شرط لگا کر خرید رہے ہیں، تو اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عمر راضی ہو جائے تو حضرت عمر کی بے ہو جائے گی، ورنہ یہ بے میری ہو جائے گی اور میں اس کو خرید لوں گا۔ تو گویا اس میں وہ عربون والی جو شکل ہے کہ بھئی وہ اضافی تم کو ایک رقم ملے گی بے نہ ہونے پر یا کینسل ہونے پر، وہ بات یہاں پر پائی نہیں جاتی، لہذا اس روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب امام بخاری کی تعلیق پر ممکن ہے، کیونکہ انہوں نے ثمن ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ صرف صفوان کے لیے 400 دینار ہونا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بیہقی کی ذکر کردہ روایت پر بھی ممکن ہے، اس لیے کہ وہاں دونوں جگہوں پر 400 کا ذکر ہے، لیکن ابن حزم نے 4000 دینار میں خریدنا اور حضرت عمر کے راضی نہ ہونے پر صفوان کے لیے 400 کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ابن حزم والی روایت پر یہ بات فٹ بیٹھتی نہیں، کیونکہ ابن حزم جو ہے پہلے 4000 ثمن بتا رہے ہیں کہ 4000 کے اندر خریدا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راضی نہ ہونے پر پھر 400 کا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا وہاں پر یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ نافع خود بے کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ثمن کے اندر فرق ہو رہا ہے، تو گویا وہ عربون ہی کی شکل بن رہی ہے۔ تو مانعین نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ثمن 4000 درہم تھے، جو نافع کے طے کردہ 400 دینار کے مساوی تھے اور برابر تھے۔ یعنی اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو پہلے 4000 ذکر کیا گیا اس سے مراد درہم ہے، 4000 درہم، اور جو بعد میں نافع نے کہا کہ میں 400 دوں گا، اس سے مراد 400 دینار ہے، اور 400 دینار اور 4000 درہم دونوں کی مقدار گویا برابر ہے، اس لیے یہ عربون نہیں ہے، وہی شکل ہے جو پہلے بیان کی، یعنی نافع خود اپنے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قصے کا جواب یہ دیا ہے کہ 400 دینار حضرت عمر کی جانب سے جواب آنے تک نافع کے اس گھر سے نفع اٹھانے کا عوض تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھیں گے اور وہاں سے اس کا جواب آئے گا، اس مدت کے درمیان جو نافع اس مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے گویا وہ بطور اجرت کے وہ رقم دیں گے، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں اتنی رقم آپ کو دوں گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں یہ توجیہ کمزور ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جواب آنے تک کی قلیل مدت نفع اٹھانے کے مقابل 400 دینار ہونا بعید ہے، کیونکہ اس میں قلیل مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 1-1.5 مہینہ لگے گا، کچھ وقت کے لیے آدمی سفر کر کے جائے گا اونٹ وغیرہ پر اور واپس آئے گا، وہاں کچھ دن قیام کرے گا، تو 1-8 مہینہ تو بہت ہو گیا، تو 1 مہینے کے لیے بطور کرایہ اور اجرت کے 400 دینار ہونا یہ مشکل اور بعید بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نافع ابن عبد الحارث کے اس قصے میں ثمن کی تعیین اور صفوان کے لیے طے کردہ مقدار کے متعلق روات کے مابین بہت زیادہ اختلاف ہے، جیسا کہ مذکورہ روایات سے واضح ہے۔ یعنی ابھی جیسا کہ آیا کہ کوئی 3000 روایت کر رہا ہے، کوئی 4000 روایت کر رہا ہے، کوئی 400 روایت کر رہا ہے، تو روایات کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو اختلاف ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا۔ اسی طرح ان میں اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قصہ اس طرح پہنچا کہ اس میں 400 کے عربون ہونے کے علاوہ اور کوئی احتمال نہ تھا،
یا پھر انہوں نے ان روایات کو دیگر روایات پر ترجیح دی ہے، اسی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کہوں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو قصہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جواز کے قائل کیوں ہیں، تو اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جس طرح روایت پہنچی جن الفاظ کے ساتھ، تو اس میں اس 400 کے عربون کے علاوہ اور کوئی ہونے کا احتمال نہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف احتمالات میں سے عربون والے احتمال کو ہی امام احمد بن حنبل نے ترجیح دی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے اور فقہاء کی اکثریت عربون کی ممانعت کی قائل ہیں، اور نافع کے قصے میں بہت سے احتمالات ہیں، لہٰذا ممانعت کا قول ہی احوط ہے۔ گویا عربون درست نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، عربون والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایسے معاملے کی ضرورت کے وقت فقہاء کے اختلاف سے تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، بالخصوص جبکہ حاکم کی طرف سے اس کا قانون صادر ہو جائے، کیونکہ حاکم کا فیصلہ اختلاف ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ شکل ہو سکتی ہے کہ جب معاملے کی ضرورت ہو جائے اور مجبوری کے درجے کی شکل پیدا ہو جائے، تو پھر چونکہ اختلاف ہے اور کچھ امام اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، اس لیے اس میں تخفیف پیدا ہو کر اس کو اختیار کرنے کی گنجائش ہوگی۔ خاص طور پر اگر مسلمان حاکم ہے اور وہ حاکم اس کے مطابق فیصلہ کرے، تو پھر اب اس کے مطابق معاملہ کرنا درست ہو جاتا ہے، چونکہ حاکم کا فیصلہ جو ہے اختلاف کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ 2-3 قول ہوں اور حاکم اس میں سے ایک قول پر فیصلہ کر دے، اس کو متعین کر دے، تو پھر وہی متعین رہتا، اب اس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہے۔ اور مجمع الفقہ الاسلامی نے بندر سیری باجوان برونائی دارالسلام میں منعقد اپنے 8ویں دورے میں تجویز نمبر 76-3-8 میں امام احمد کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اس کا مضمون حسب ذیل ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی جو 8ویں دورے میں جو منعقد ہوا تھا، اس میں اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا، تو انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اس کا مضمون ہے: نمبر 1، بیع عربون سے مراد یہ ہے کہ بائع سامان فروخت کرے اور اس کے ساتھ مشتری مال کی ایک مقدار بائع کو اس شرط پر دے کہ اگر میں سامان لے لوں تو یہ ثمن میں شمار ہوگی ورنہ بائع کی ہوگی۔ نمبر 2، اس میں اجارہ بیع کے قائم مقام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ منافع کی بیع ہے، اور اس سے وہ بیوع مستثنی ہوگی جن کے صحیح ہونے کے لیے مجلس عقد میں بدلین میں سے ایک پر قبضہ ضروری ہے، یعنی بیع سلم یا بدلین پر قبضہ ضروری ہے، جیسے ربوی اشیاء کا تبادلہ اور بیع صرف۔ اور بیع مرابحہ میں عامر بالشراء کے لیے وعدے کے مرحلے میں اجارہ نہیں ہوگا، لیکن وعدے کے بعد بیع کے مرحلے میں جاری ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مشتری جو اپنی طرف سے خیار کے دوران جو مدت گزر رہی ہے اس کے لیے کوئی چیز پیش کر رہا ہے، گویا یہ منافع کے بدلے ہیں، اس درمیان جو وہ منافع حاصل کر رہا ہے اس چیز سے، تو یہ گویا اجارے کی شکل ہے جو بیع کے اندر ساتھ میں شامل ہو رہی ہے، اس لیے اس کو درست قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے آگے فرما رہے ہیں کہ جن عقود میں مجلس عقد میں بدلین میں سے ایک پر قبضہ ضروری ہوتا ہے، جیسے بیع سلم ہے، تو بیع سلم کے اندر جو مبیع ادار ہوتی ہے اور ثمن نقد ہوتا ہے، تو ثمن کے اوپر قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ربوی اشیاء، سودی اشیاء کا تبادلہ ہو، جن اشیاء کے اندر سود پایا جا سکتا ہے، تو ان کے اندر بھی باہم قبضہ ضروری ہے، تو اس میں عربون کسی کے یہاں بھی کر سکتے نہیں ہیں، جو جواز کے قائل ہیں ان کے یہاں بھی نہیں۔ اور بیع مرابحہ میں عامر بالشراء کے لیے وعدے کے مرحلے میں اجارہ نہیں ہوگا، لیکن وعدے کے بعد مرحلے میں جاری ہوگا۔ یہ مرابحہ کی تفصیل جو ہے وہ حضرت خود جلد ثانی کے اندر کریں گے کہ عامر بالشراء کے لیے مرابحہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا صورتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اس کی بیع نہ ہوئی ہو تو وہاں پر بھی یہ وعدے کی شکل میں ہو تو اجارہ نہیں ہوگا، بیع ہونے کے بعد اجارہ بن سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر انتظار کی مدت متعین کر دی جائے تو بیع عربون جائز ہے، یعنی وہ بتایا کہ مشتری جو جواب دے گا، اپنا خیار کب نافذ کرے گا، اس کی مدت متعین کر دی جائے،
اور اگر سودا مکمل ہو جائے تو عربون کو ثمن کا جز سمجھا جائے گا، اور اگر مشتری خریدنے سے انکار کر دے تو وہ بائع کا حق ہوگا۔ البتہ جمہور فقہا یعنی حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ جو بیع عربون کے جواز کے قائل نہیں، ان کے یہاں تمام صورتوں میں مشتری کے لیے خیار شرط کے ساتھ عربون کی رقم ثمن کا جز ہوگی۔ چنانچہ اگر مشتری بیع مکمل کر لے تو اس پر بقیہ ثمن لازم ہو جائے گی، اور اگر خیار کی وجہ سے بیع فسخ کر دے تو بائع پر عربون کی رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ وہ حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں اگر متعاقدین بائع اور مشتری بیع عربون سے معاملہ کریں کہ خرید و فروخت کرے اور ساتھ میں مشتری کوئی رقم پیش کرے یا کوئی چیز پیش کرے، تو ان حضرات کے یہاں تو یہ مسئلہ صاف ہے کہ اگر مشتری بیع کو نافذ کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، یہ چیز بیع کا ثمن اور اس کا جز بن جائے گی، لیکن اگر وہ بیع کو کینسل کر رہا ہے، فسخ کر رہا ہے اپنے اختیار کی وجہ سے، تو بائع اس عربون کے اندر دی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کو وہ چیز واپس کرنی ہوگی۔ عنوان نمبر 38 زر بیعانہ۔ عربون اور ہمارے زمانے میں رائج زر بیعانہ کے درمیان فرق جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ عربون کے احکام حتمی بیع میں جاری ہوتے ہیں، چنانچہ عربون میں بیع تام ہو جاتی ہے، البتہ مشتری نے اپنے لیے خیار کی شرط رکھی ہوتی ہے۔ اگر بیع منعقد نہ ہوئی ہو اور متعاقدین ابھی وعدے کے مرحلے میں ہو تو اس میں امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی عربون کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شکل تو ہے بیع عربون کی جو اوپر ذکر کی، دوسری ایک شکل ہوتی ہے زر بیعانہ جس کو ہم بیعانہ کہتے ہیں، بائع مشتری معاملہ کرتے وقت جو ہے بیعانہ کا لین دین کرتے ہیں، تو دونوں صورتیں الگ ہیں، دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ عربون والے معاملے کے اندر بیع مکمل ہو چکی ہیں، بائع مشتری ایجاب و قبول کر چکے ہیں، اور اس دوران عربون والی چیز پیش کی جاتی ہے، مشتری عربون دیتا ہے۔ لیکن بیعانہ والے معاملے میں بائع مشتری نے ابھی سودا نہیں کیا ہے، بس وہ مشتری سودا کرنے والا ہے، اس سے پہلے وہ بیعانے کی رقم جو ہے اپنی طرف سے ادا کرتا ہے کہ گویا یہ چیز کی بیع کا میں حقدار ہوں، میں اس کو خریدوں گا، یہ میری طرف سے بطور بھروسے یا بطور وثیقے کے آپ رکھ لیجئے۔ تو یہ عربون نہیں ہے، یہ بیعانہ ہے، اور بیعانہ کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بائع بیعانے کو مشتری کے فسخ کرنے کی صورت میں نہیں لے سکتا ہے۔ بیعانے کے بعد اگر مشتری بیع کو تام کر لے تب تو وہ ثمن کا جز بن جائے گی، لیکن اگر وہ فسخ کر دے، کینسل کر دے، تو اس میں کسی بھی امام کے نزدیک بیعانہ والی رقم کو لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بائع پر ضروری ہوگا کہ وہ رقم کو واپس کرے۔ موجودہ دور میں بعض معاملات میں دستور ہے کہ طرفین میں سے ایک عقد کرنے سے پہلے وعدے بیع کے وقت کچھ مال کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ معاملہ کرنے میں سنجیدہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ٹینڈرز میں سامان کا طالب صاحب سامان سے ایک رقم پیش کرنے کی شرط رکھتا ہے جس سے معاملہ کرنے میں اس کی سنجیدگی ثابت ہو۔ اسی طرح بعض جگہ یہ معمول ہے کہ مشتری بیع کے تام ہونے سے پہلے ثمن کی ایک مقدار بائع کو پیش کرتا ہے تاکہ خریدنے کا وعدہ یقینی ہو جائے۔ اسے عرف میں ہامش الجدیہ یا ضمان الجدیہ کہا جاتا ہے، اگرچہ فقہی اعتبار سے یہ ضمان نہیں ہے۔ یہ ادا کردہ رقم عربون نہیں بلکہ بائع کے پاس امانت ہے جس پر امانات کے احکام جاری ہوں گے، اور رقم لینے والے کے لیے اس کو اپنے کام میں لے کر فائدہ اٹھانا درست نہیں، الا یہ کہ اس کے مالک کی اجازت ہو، بشرطے کہ نفع اس کا ہوگا۔ اسی طرح اگر عقد تام نہ ہو تو یہ رقم اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا، تو اس صورت میں لینے والے کے لیے اس کو رکھ لینا درست نہیں، حتیٰ کہ امام احمد کے یہاں بھی جو مشتری کے بیع کو رد کرنے کی صورت میں عربون کی رقم کو بائع کے لیے درست قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ بھی تفصیل بتلائی کہ عربون کے اندر امام احمد جواز کے قائل ہیں، لیکن بیعانہ کے اندر کوئی بھی اس کے لے لینے کے جواز کا قائل نہیں ہے کہ اگر بیع کینسل ہو جائے تو جو زر بیعانہ ہے، بیعانہ کی جو رقم ہے
وہ کسی کے نزدیک بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جو لی ہے تو وہ امانت کے حکم میں اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، الا یہ کہ اس سے اجازت لے کر اس کو کسی تجارت وغیرہ میں، کاروبار میں لگائے تو پھر اس کا نفع بھی اس کو دینا پڑے گا۔ ابن قدامہ تحریر کرتے ہیں، اگر بائع کو بیع سے پہلے درہم دے کر یوں کہے یہ سامان دوسرے کو نہ بیچنا، اور اگر میں نہ خریدوں تو یہ درہم تیرا ہے، پھر اس سے وہ چیز خرید لی اور درہم کو ثمن میں شمار کر لیا تو درست ہے، اس لیے کہ بیع میں شرط مفسد نہیں رہی۔ اور اگر سامان نہ خریدے تو بائع درہم کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بلا عوض لے رہا ہے اور صاحب درہم کو اس سے لینے کا حق ہے، اور اس کو انتظار اور بیع کو مدت سے مؤخر کرنے کا عوض ماننا صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر یہ اس کا عوض ہوتا تو خریدنے کی صورت میں اسے ثمن کا حصہ بنانا درست نہ ہوتا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیع کے انتظار کا معاوضہ لینا درست نہیں۔ ابن قدامہ جو حنبلی ہیں ان کی بھی عبارت یہی ہے کہ اگر بیع ہو جائے اور وہ ثمن کا حصہ بن جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیع نہ ہو تو پھر اس کو رکھ لینا درست نہیں، اس لیے کہ وہ بلا عوض لے رہا ہے۔ اور یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بائع نے اس کا انتظار کیا یا اتنی مدت تک جو ہے بیع کو مؤخر کیا، اس کے عوض کے طور پر جو ہے زر بیعانہ لے لے، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کا عوض مانتے ہیں تو پھر تو مشتری خریدے یا نہ خریدے، بہر صورت وہ رقم بائع کی ہو جانی چاہیے اور ثمن الگ سے دینا لازم ہونا چاہیے، ثمن کا حصہ اس کو بنانا درست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ثمن کا حصہ بن رہا ہے، معلوم ہوا کہ وہ ثمن ہی ہے، اور جب بیع نہیں ہوئی تو پھر ثمن وہ کسی طرح لے سکتا نہیں ہے، وہ بلا عوض ہے، اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ مجلس شرعی للمؤسسات المالیہ الاسلامیہ نے اس عنوان پر درج ذیل تجویز منظور کی ہے۔ زر بیعانہ عربون شمار نہیں ہوگا، اور زر بیعانہ کے لیے دی ہوئی رقم یا تو کمپنی کے پاس بطور حفاظت امانت ہوگی، لہذا اس میں تصرف درست نہیں، یا نفع حاصل کرنے کے لیے امانت ہو، اس طرح کہ آدمی کمپنی کو شرعی مضاربت کی بنیاد پر نفع حاصل کرنے کی اجازت دے۔ صاحب رقم کے لازمی وعدے سے مکرنے کی صورت میں ادارے کے لیے بیعانے کی رقم روک لینا درست نہیں، ہاں اس کو صرف اتنا حق حاصل ہوگا کہ انکار کے نتیجے میں پیش آمدہ حقیقی نقصان کی مقدار کاٹ لے، جو کہ سامان کی لاگت اور دوسرے کو بیچنے کی قیمت کے درمیان کا فرق ہے۔ یعنی بیعانہ چونکہ وعدے کے طور پر کیا جاتا ہے، لہذا بے فسخ کرنے کی صورت میں اس کو روکنے کا حق نہیں ہے، بیعانہ پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ دینا ضروری ہے۔ البتہ اگر اس وعدے کے نتیجے میں جو سامان والا ہے، جو بائع ہے، اس کو نقصان ہو جائے، یعنی اس کو اپنی لاگت سے کم میں بیچنا پڑ جائے، تو پھر یہ جو نقصان کی مقدار ہے یہ وعدے سے مکرنے والے سے وصول کی جائے گی۔ جیسے ایک آدمی نے ایک موبائل 5,000 روپے کے اندر جو ہے بیچنے کے متعلق بیع کی، اور بیعانہ کے طور پر 500 روپے جو ہے اس نے ادا کیے۔ اب بعد میں وہ مشتری جو ہے بیع کو فسخ کر رہا ہے، تو 500 روپے تو ہم اس کو واپس کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بائع کو یہ موبائل جو ہے 4,000 روپے کا پڑا تھا اور 1,000 کے نفع پر وہ بیچنا چاہ رہا تھا، اور اب اس کی قیمت کم ہو گئی، اب 3,500 سے زیادہ میں کوئی خریدنے والا نہیں ہے، تو گویا بائع کو یہاں اپنی لاگت اور کسی کو بیچنے کے درمیان 500 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تو اب یہ 500 روپے کا نقصان وہ جو وعدے سے مکر گیا، جس نے پہلے خریدنے کی بات کی تھی، اس سے وصول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے 500 روپے موجود ہی ہے، لہذا اس میں کاٹ کر کے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور عوض کی ادائیگی میں فرصت ضائعہ شامل نہیں ہوگا۔ فرصت ضائعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفع میں کمی کا اعتبار نہیں ہے، یعنی بیچنے والا یوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا اور تمہارا 5,000 میں سودا ہوا تھا، اب 4,500 سے زیادہ میں کوئی خریدنے والا نہیں ہے، تو اب مجھے 500 روپے کی کھوٹ ہو رہی، کیونکہ اس کو تو 4,000 میں پڑا ہے، تو اب اس کو تو 500 روپیہ نفع مل ہی رہا ہے، تو نقصان سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی لاگت سے کم میں بیچنا پڑ جائے، نفع میں جو کمی ہو رہی اس کا اعتبار نہیں ہے، اور وہ وعدہ خلافی کرنے والے سے اس کو لے سکتا نہیں ہے۔
ہم پہلے تفصیل سے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ قوانین وضعیہ میں معاہدہ بے اور بے یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل اور سیل کے درمیان یہ فرق ہے کہ معاہدہ بے طرفین کی جانب سے آئندہ زمانے میں بے کا وعدہ ہے اور مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے، جبکہ عقد بے سے مبیع کی ملکیت فوراً مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ معاہدہ بے معینہ تاریخ میں از خود نئے ایجاب و قبول کے بغیر معاملے کو بے سے بدل دیتا ہے، تاہم اس تاریخ سے پہلے بے تام نہیں ہے۔ یعنی معاہدہ بے، وعدہ بے اور بے دونوں کے درمیان فرق بالکل ظاہر ہے کہ ایک میں بے ہو رہی ہے، سودا ابھی ہو رہا ہے اور مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو رہی، اور وعدہ بے میں تو آئندہ زمانے میں بے کرنے کے متعلق کہا جا رہا ہے، ابھی کوئی بے نہیں ہو رہی اور ابھی کوئی چیز کی تبدیلی بھی نہیں ہو رہی، مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہو رہی۔ اور بسا اوقات بائع مشتری سے ایک رقم کا مطالبہ کرتا ہے، اور اگر مشتری معینہ تاریخ میں بے مکمل نہ کرے تو بائع کو وہ رقم رکھ لینے اور مشتری کو واپس نہ کرنے کا حق ہوگا۔ اس رقم کو کبھی زر بیعانہ، کبھی پیشگی، ادا کردہ حصہ ثمن یا ادائے جزئی یعنی ڈاؤن پیمنٹ اور پارٹ پیمنٹ یا ڈپازٹ جس کو ضمان کہا جاتا ہے۔ ان اصطلاحات کی قانونی تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ زر بیعانہ اسے کہا جاتا ہے جو تمامی بے سے پہلے وعدے کے مرحلے میں مشتری کی جانب سے دیا جائے، اور ثمن کا جزء مقدم یا ادائے جزئی وہ رقم ہے جو بے کے تام ہونے کے بعد دی جائے، اگرچہ عام استعمال میں دونوں ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے زر بیعانہ اور ایک ہے ثمن کا جزء مقدم یا ادائے جزئی، یعنی ثمن کا ایک حصہ جس کو پیشگی دیا ہے۔ تو اگر بے مکمل ہونے سے پہلے وعدے کے مرحلے میں دیا جائے تو وہ زر بیعانہ کہلائے گا، اور بے ہونے کے وقت یا بے ہونے کے بعد دیا جائے تو پھر وہ ثمن کا جزء مقدم یا ادائے جزئی کہا جائے گا۔ بول چال کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اس کو استعمال کر دیتے ہیں، یعنی عربون والے کو بیعانہ کہہ دیا، بیعانہ والے کو عربون کہہ دیا، لیکن اس سے حکم بدلے گا، یعنی حکم اسی مطابق ہوگا جو پہلے ذکر کیا۔ اگرچہ عام استعمال میں دونوں ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہیں، لیکن قانون تمام صورتوں میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر مشتری بے مکمل نہ کرے تو بائع کو ادا کردہ رقم لے لینے اور واپس نہ کرنے کا حق ہوگا۔ البتہ شرعی اعتبار سے دو صورتوں میں فرق ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ رقم عقد بے کے وقت یا اس کے بعد دی جائے اور بے کے مکمل ہونے کے وقت اسے ثمن کا جز شمار کیا جائے تو فقہی اعتبار سے یہ عربون ہے، اگرچہ اسے زر بیعانہ کہا جائے کہ اگر مشتری بے کی تکمیل سے مکر جائے تو بائع کا اس کو لے لینا امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں درست ہے، جبکہ دیگر حضرات کے ہاں درست نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ رقم عقد بے سے پہلے وعدے کے مرحلے میں دی جائے تو یہ عربون نہیں، چاہے اسے عربون یا ثمن کا جزء مقدم کہا جائے، اور یہ زر بیعانہ کے حکم میں ہے، جس میں ائمہ اربعہ بشمول امام احمد کے نزدیک مشتری کے عقد کی تکمیل نہ کرنے کے وقت بائع کا اسے لینا درست نہیں۔ یعنی قوانین وضعیہ جو ہیں سرکاری قوانین میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عربون ہے یا زر بیعانہ ہے، بلکہ وہ لوگ بائع کے اس کے قبضہ کرنے کو درست قرار دیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے عربون میں اور زر بیعانہ میں فرق ہے، جیسا کہ ابھی بتلایا کہ عربون تو بے مکمل ہونے کے وقت یا بے مکمل ہونے کے بعد دیا جاتا ہے، اور اس میں ائمہ ثلاثہ تو ناجائز ہی کہتے ہیں، البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ بے پوری ہونے سے پہلے وعدے کے وقت دیا جائے تو اس وقت میں کسی کے نزدیک بھی اس کے لینے کا جواز نہیں ہے، بلکہ اس کو واپس کرنا تمام کے نزدیک ضروری ہے۔ اسی بنا پر اگر بے ہونے سے پہلے معاہدہ بے پر متعاقدین اس بات پر دستخط کر دیں کہ اس کی تکمیل آئندہ ہوگی یا کسی شرط کے پائے جانے پر ہوگی تو اس صورت میں مشتری کی جانب سے دی جانے والی رقم بیعانہ ہے،
یعنی بے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن اس میں یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ بے آئندہ ہوگی، تو ظاہر ہے یہ وعدے بے ہیں، بے نہیں ہے، لہذا اس وقت دی جانے والی جو رقم ہے وہ بیانہ ہوگی، عربون نہیں ہوگی، جو کسی کے نزدیک بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یا یہ کہ شرط رکھی جائے کہ اگر فلاں کام ہو جائے گا، یا اگر مثال کے طور پہ مجھے حکومت سے اجازت مل جائے گی تو بے ہوگی، تو ظاہر ہے کہ بے ابھی نہیں ہو رہی، بے معلق تو ہوتی نہیں، جب شرط پائی جائے گی جب ہوگی۔ تو ابھی جو دیا جا رہا ہے یہ بے کے وقت نہیں ہے، وعدہ بے کے وقت ہے، لہذا ان دونوں شکلوں میں یہ عربون نہیں ہوگا بلکہ زر بیانہ ہوگا۔ اور اگر بے کسی سبب سے وجود میں نہ آئے تو اسے مشتری کو واپس کرنا ضروری ہے۔